شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ میرے چینل ڈر کی راتیں، جس کی پوسٹ کل بھی میں نے شیئر کی تھی، اس چینل پر بھی ایک دن چھوڑ کر سٹوری اپلوڈ ہوتی ہے۔ اس چینل کو بھی سپورٹ کریں اور نئی کہانیوں کے لطف حاصل کریں، اور اس چینل کو بھی سپورٹ کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ لیا بھکر کے پرانے شہر سے تھوڑا ہٹ کر، جہاں کھجوروں کے جھنڈ دن میں بھی عجیب سے سائے بکھیرتے تھے، ایک ویران کنواں تھا جسے لوگ جنہ دا کھو کہتے تھے، یعنی جنوں کا کنواں کہتے تھے۔ یہ کنواں کئی دہائیوں سے سوکھا پڑا تھا اور اس کے ارد گرد کی جھاڑیاں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ دن میں بھی وہاں سے گزرتے ہوئے دل دہل جاتا تھا۔ اس کنویں کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں، مگر سب سے زیادہ خوفناک کہانی اسد کی تھی۔ اسد ایک نوجوان لڑکا تھا جو شہر میں نیا آیا تھا۔ وہ ان تہمات پر یقین نہیں رکھتا تھا اور اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ رات گئے کنویں کے قریب سے گزر کر اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتا تھا، اور جب بھی ادھر سے گزر کر صحیح سلامت جاتا تھا تو یہی کہتا تھا، دیکھو وہ جن مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک گرمیوں کی رات تھی۔ اسد اور اس کے 3 دوست علی، بلال اور کاشف اکٹھے بیٹھ کر گپ شپ کر رہے تھے۔ بات کرتے کرتے جنوں کے کنویں کا ذکر چھڑ پڑا۔ بلال نے طنزیہ انداز میں کہا، اسد تم تو بہت بہادر بنتے ہو، کبھی رات کو اکیلے اس کنویں کے پاس ٹھہر کر دکھاؤ۔ جس پر اس نے کہا کہ میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں، میں کل نہیں بلکہ آج رات ہی ٹھہروں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ سب کہانیاں جھوٹی ہیں۔ دوستوں نے بہت روکا مگر اسد نہ مانا۔ رات کے پچھلے پہر جب چاند آسمان پر چمک رہا تھا، اسد کنویں کی طرف چل پڑا۔ کنویں کے قریب پہنچ کر اسے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، حالانکہ رات گرم تھی۔ اس نے ٹارچ جلائی اور کنویں کے اندر جھانکا۔ گہرا اندھیرا تھا اور کنویں سے ایک عجیب سی سڑی ہوئی اسمیل آ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی پانی میں آہستہ آہستہ ہنس رہا ہو، حالانکہ کنواں سوکھا تھا۔ اسد نے کنویں کے کنارے بیٹھ کر اپنے موبائل پر گیم کھیلنا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے کان کے قریب ایک سرد سانس کا احساس محسوس کیا۔ اس کی ہمت اب جواب دینے لگی، کندھے بالکل شل ہو چکے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے لگا جیسے اس کے پاؤں زمین پر دھنس رہے ہوں۔ پھر کنویں کے اندر سے ایک دل خراش چیخ کی آواز آئی جو کسی عورت کی تھی۔ اسد کا پورا بدن ڈر سے کانپنے لگا، اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کنویں کے منہ سے ہلکی نیلی روشنی نکل رہی ہے، اور اس روشنی میں اسے ایک عورت کا سایہ عکس دکھائی دیا جو لمبے بالوں والی تھی، اور اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی گڑیا تھی۔ وہ سایہ اسد کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے قدم اس کی جگہ سے بالکل ہٹ نہیں رہے تھے۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت اپنے ہاتھ میں گڑیا پکڑے اس کنویں سے باہر نکلی تو اس کے پیروں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پانی گرنے کی آوازیں صاف آ رہی تھیں، حالانکہ کنواں بالکل سوکھا تھا۔ اسد نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ اس نے اپنی ساری طاقت اکٹھی کی اور ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کر لیا۔ وہ تیزی سے بھاگا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ جب وہ صبح اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ ہانپ رہا تھا اور کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ کئی دن تک اسد بیمار رہا۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے بتایا کہ کنویں میں ایک عورت کی روح رہتی ہے جسے کسی نے وہاں مار دیا ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں اپنی ایک گڑیا تھی۔ جب وہ میرے قریب آئی تو اس نے یہ کہا، مجھے قتل کر دیا گیا تھا، میں اس گڑیا سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ عورت اکثر رات کو کنویں سے باہر نکل کر ان لوگوں کو ڈراتی ہے
جو اس کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس دن کے بعد اسد نے کبھی اس کنویں کی طرف رخ نہیں کیا اور نہ ہی کسی اور کو جانے دیتا ہے۔ شیخو پورہ ایک پرانا شہر ہے اور اس سے بہت سے دلچسپ حقائق جڑے ہوئے ہیں۔ شیخو پورہ کی اسیب زدہ مٹھائی کی دکان کے متعلق تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا۔ شیخو پورہ کے پرانے بازار میں ایک چھوٹی سی مٹھائی کی دکان تھی جس کا نام لذیذ مٹھائی تھا۔ یہ دکان کئی دہائیوں سے چلی آ رہی تھی اور اس کی جلیبیاں اور گلاب جامن پورے شہر میں مشہور تھے، مگر اس دکان کے مالک رحیم چاچا کی کہانی کچھ الگ ہی تھی۔ رحیم چاچا ایک نیک دل انسان تھے، مگر شام ڈھلتے ہی ان کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف نمایاں ہو جاتا تھا۔ رات گئے وہ کبھی بھی دکان پر اکیلے نہ ٹھہرتے، اکثر دکان کے ملازمین بھی غروب آفتاب سے پہلے ہی وہاں سے نکل جاتے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ دکان میں کوئی جن رہتا ہے، کوئی سایہ بھوت پریت رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے اس دکان پر ایک کاریگر کام کرتا تھا جو مٹھائیاں بناتا تھا۔ اچانک مٹھائیاں بناتے بناتے وہ غائب ہو گیا اور اس کے بعد دکان میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ رات گئے چلنے کی آوازیں آتی، کبھی مٹھائی کے ڈبے خود بخود گر جاتے اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے کوئی تازہ مٹھائی بنا رہا ہو، اور کبھی یوں ہوتا کہ جیسے مٹھائی کے ڈبے خود بخود کھلتے اور ان میں سے کوئی مٹھائی اٹھا کر کھا رہا ہو، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات رحیم چاچا ایک نئے ملازم عثمان، جو ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، دکان پر اس کو اکیلا ٹھہرنے کے لیے کہا۔ اسے کچھ سامان پیک کرنا تھا۔ رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا جب اس نے دکان میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس کیے۔ اس نے سوچا شاید دروازہ کھلا رہ گیا ہو، مگر جب وہ دروازے کے طرف پہنچا تو ایک سایہ اس کے سامنے سے تیزی سے گزرا۔ عثمان کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس نے آواز دینے کی کوشش کی مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ پھر اس نے سنا کہ کڑھائی میں رکھی ہوئی گرم گرم جلیبیوں میں سے کوئی کچھ اٹھا رہا ہے۔ چپ چپ کی آوازیں آنے لگیں۔ عثمان نے ہمت کر کے ٹارچ جلائی تو دیکھا کہ فرش پر ایک پاؤں کے نشان تھے جو مٹھائی کی کڑاہی کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بدستور وہ پاؤں کے نشان آگے اس کڑاہی کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر اسے لگا کہ جیسے کوئی اس کے بالکل قریب کھڑا ہے۔ اس نے خوف کے مارے ٹارچ پھینک دی اور اندھیرے ہی میں دکان سے باہر بھاگا۔ جب صبح رحیم چاچا نے دکان کا دروازہ کھولا تو سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ کڑاہی میں آدھی جلیبیاں غائب تھیں اور فرش پر آٹے اور گھی کے عجیب و غریب نشان تھے۔ عثمان کئی دن تک بخار میں مبتلا رہا اور پھر اس نے کبھی اس دکان کی طرف رخ نہیں کیا۔ آج بھی لذیذ مٹھائی کی دکان اس شیخو پورہ میں موجود ہے، مگر آج بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کی تاریکی میں اس دکان کے اندر سے مٹھائی کھانے کی اور چیزیں اٹھانے کی، ڈبے پیک کرنے کی آوازیں آتی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ دکان بند ہونے پر بھی جیسے کوئی تازہ تازہ جلیبیاں بنا رہا ہو۔ اور کبھی کبھار یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اندر ڈھیر سارے لوگوں کا رش ہو۔ اس کے ساتھ غیر مرئی مخلوق کی موجودگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ رحیم چاچا تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر ان کی دکان کا راز آج بھی قائم ہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے شیئر کی گئی ہے اور ان کا نام اجے ہے۔ اجے کہتے ہیں کہ میں اپنے سامنے پیش آئی ایک آبیتی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا جو ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اچانک یہ ایک رات خبر آئی کہ میرے دوست نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے اور وہ اس کو اس کے گھر سے بھگا کر لے آیا ہے۔ میں اپنے دوست کا نام مینشن نہیں کرنا چاہتا۔ اجے کہتے ہیں کہ جب یہ خبر پھیلی پورے محلے میں تو میں بھی اپنے دوست کے گھر گیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، جس پر اس کا کہنا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن لڑکی کے گھر والے اس بات کو ماننے پر رضامند نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے شادی کر لی اور اب کچھ ہی دنوں میں ہم اپنی شادی کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھیں گے جس میں تم بھی ضرور آنا۔
اس کی بات سن کر میں بہت خوش ہوا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گا۔ اچانک 2 دن کے بعد دوپہر کے ٹائم میرے دوست کے گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں کچھ عجیب و غریب تھیں۔ محلے والے اس کے گھر کے آگے اکٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے بھی جا کر دیکھا تو اس کی بیوی اپنے ہی گھٹنوں میں سر دیے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ کبھی وہ کسی مرد کی آواز نکالتی تھی اور کبھی کسی عورت کی۔ جب اس کی یہ حالت دیکھی گئی تو جو میرے دوست کے گھر والے تھے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تقریباً 2 دن سے دوپہر کے ٹائم یہ اونچا اونچا رونا شروع کر دیتی ہے اور آج اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ خیر میرے دوست کے جو والدین تھے، جو پیرنٹس تھے، انہوں نے اس چیز کو اتنا نوٹس نہیں کیا اور نہ ہی لڑکے نے کیا۔ جب لڑکی ٹھیک ہوئی، اسے کچھ ہوش آیا تو اس نے کہا کہ میری ایسی حالت پہلے تو کبھی نہیں ہوئی، پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد 2 لوگ کھڑے ہیں، ایک عورت اور ایک مرد۔ وہ مجھے میرے والدین کے پاس جانے کے لیے کہتے ہیں اور وہ مجھے میرے بازو سے کھینچتے ہیں، جس پر میرے دوست کا کہنا تھا کہ میں نے اسے کہا کہ شاید یہ تمہارا وہم ہو، تم بہت زیادہ سٹریس لے رہی ہو جس کی وجہ سے تمہیں ایسا فیل ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی بیوی کو ہر ٹائم یہی ڈر رہتا تھا کہ کہیں میرے گھر والے مجھے اس سے دور نہ کر دیں۔ وہ اپنے شوہر سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ خیر معاملہ جو بھی تھا، شادی کی تقریب میں کچھ دن رہ گئے تھے، لیکن لڑکی کی جو حالت تھی وہ بدستور خراب ہوتی تھی اور اس کو دوپہر کے ٹائم ایک دورہ پڑتا تھا، کوئی چیز اس کو کھینچتی تھی اپنی طرف۔ اب کی بار جب لڑکی کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو لڑکا اسے اٹھا کر ساتھ والی مسجد کے امام کے پاس لے گیا۔ وہاں پر قریب ایک مسجد تھی جہاں ایک مولوی صاحب تھے۔ انہوں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ابھی تو ہوش آ جائے گی، لیکن اس کے اوپر کسی نے کالا جادو کروایا ہے، اور کالا جادو یہ ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے والدین کے پاس واپس چلی جائے۔ یہ بہت سخت قسم کی چیزیں ہیں، میں ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایک ایسے آدمی کے متعلق بتاتا ہوں جو اس کا علاج بخوبی کر لے گا، لیکن اس کو جلدی لے جانا، کیونکہ اگر تم نے دیر کی تو تمہاری اور اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جس آدمی کے متعلق بتایا، میرا دوست اور اس کے گھر والے اس لڑکی کو وہاں لے گئے، اور جیسے ادھر لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ تم لوگ جلدی آ گئے ہو، اگر زیادہ دیر کرتے تو تم دونوں موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ انہوں نے اس کا علاج شروع کر دیا اور ایک مخصوص دن کے متعلق بتایا۔ تقریباً آج سے 4 دن بعد وہ دن آئے گا اور تب تک تم اپنی شادی کی تقریب کو بالکل پوسٹ پون کر دو۔ ابھی شادی کی تقریب مت رکھنا، کیونکہ اس دوران اس پر زیادہ اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر 2 مخلوقات کو پھینک دیا گیا ہے جو کہ نہایت سخت اور ظالم مخلوقات ہیں۔ جس دن کے متعلق اس شخص نے ان دونوں کو بتایا وہ دن 4 دن بعد تھا، اور اس دن تک سخت پرہیز کرنی تھی۔ لڑکی کو پیلے کپڑے نہیں پہننے دینے تھے اور نہ ہی چوڑیاں پہننے دینی تھی۔ اگر وہ مانگ میں سندور لگائے گی تو وہ مخلوق جو اس کے اوپر بذریعہ جادو پھینک دی گئی ہے وہ بہت سخت حاوی ہو جائے گی۔ ان باتوں کو اپنے دھیان میں رکھنا اور یہ بھی خیال کرنا کہ لڑکی گھر سے باہر نہ نکلنے پائے۔ اگر یہ گھر سے باہر نکل گئی تو وہ چیزیں اس کے اوپر اٹیک کر دیں گی، اور یہ کچھ چیزیں میں تمہیں دے رہا ہوں، ان کو اپنے گھر میں رکھ لو اور اپنے گھر کے مین دروازے کے اوپر اس رنگ کو لگا دو، جس کو لگانے کے بعد تم اور تمہاری بیوی اس دن کے آنے تک محفوظ رہو گے، کیونکہ ان چیزوں کو قید کرنے کا صرف وہی دن ہے۔ اگر وہ دن گزر گیا تو تم دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے گا۔ یہ بات سننے کے بعد انہوں نے اس دن کا انتظار کیا اور پورے طریقے سے ہر چیز کی کیئر کی، لیکن ایک رات اچانک سے پورے علاقے میں شور مچا ہوا تھا۔ اجے کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر کیا ہو رہا ہے، ایسا سب کچھ کیا ہے باہر، تو پتہ لگا کہ جو اس کی بیوی تھی میرے دوست کی، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، یعنی وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس کی حالت اس 4 دن سے 1 دن پہلے رات کو بہت سخت خراب ہوئی، اور وہ اپنے ہی گھر کی کھڑکی کو توڑ کر وہاں سے باہر نکل گئی ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز اس کے اوپر حاوی ہو، کوئی چیز اس کو فورسفلی باہر کی طرف لے کر جا رہی ہو۔ خیر وہ اس کے پیچھے بھاگے، اور جیسے اس کے پیچھے بھاگے اس کو پکڑ کر لے کر آئے۔ بہت مشکل سے وہ مل گئی
اور اب ساری رات سارے گھر والے اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت تھی، وہ مخلوق اس کو چھوڑ نہیں رہی تھی بلکہ اس کے اوپر اور حاوی ہو رہی تھی۔ ساری رات پکڑنے کے بعد صبح کا انتظار تھا، اور صبح کا انتظار بالآخر پورا ہو گیا۔ اس کو اس عامل کے پاس لے جایا گیا، اور جیسے ہی وہ ادھر گیا تو وہ جو لڑکی تھی اس کو پھر دورہ پڑ گیا، اور اس کو کوئی چیز کھینچ کر باہر لے کر جا رہی تھی۔ اچانک سے جو لڑکا تھا اسے بیٹھے بٹھائے اسی عامل کے پاس خون کی ایک الٹی آئی، اور اس کے علاج کو چھوڑ کر اس لڑکے کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، اور اس کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کیا کہ اس کو کافی عرصے سے یہ ٹی بی کا شکار تھا، جبکہ اس کے اندر ایسی کوئی بھی سمٹمز نہیں تھیں، اور اس دن اس لڑکے کی موت ہو گئی، اور وہ جو لڑکی تھی اس کو اس کے گھر والے آ کر لے گئے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اجے کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا راز تھا، اور اس طرح کالے جادو نے ان کی زندگی برباد کر دی۔ وہ دو محبت کرنے والے لوگ ایک دوسرے سے نہ مل سکے، اور ایک لڑکا وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ تو یہ کہانی تھی اجے کی۔ تھینکس اجے اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ ثنا نے شیئر کی، اور ثنا کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ اپنی ایک کہانی شیئر کروں گی۔ میں اور میرے بھائی ٹیوشن پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میں کس شہر سے بلونگ کرتی ہوں یہ تو میں نہیں بتا سکتی، لیکن جس راستے سے ہم گزرتے تھے ادھر ایک پرانا قبرستان تھا، اور قبریں ساری مٹی کی پرانی تھیں۔ ادھر ایک بھی قبر ایسی نہیں تھی جو پکی ہو، اور اس قبرستان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ قبرستان تقریباً 200 سال پرانا ہے، اور اس قبرستان کے اندر جو مخلوقات رہتی ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں، اور وہ وہاں پر ناپاکی کو برداشت نہیں کرتی۔ ہم دونوں بہن بھائی ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور ایک دن ہمارے ہی علاقے کی ایک اور لڑکی ہمارے ساتھ وہاں ٹیوشن پڑھنے کے لیے ساتھ آتی تھی۔ اس لڑکی کو شاید پتہ نہیں تھا، اس نے قبرستان کی دیوار کے پاس یورن پاس کر دیا، اور اس کے بعد ادھر ہی اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور ہاتھ پاؤں بالکل مڑ گئے تھے۔ کیونکہ ہم دونوں بہن بھائی اس ٹائم اکیلے تھے اور کوئی مدد والا نہیں تھا، راستہ بہت سنسان اور ویران تھا، تو اسی ٹائم ہم نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو اللہ نے ہماری مدد کی۔ ایک رکشے والا اس کچے کے راستے سے آ رہا تھا، اور اس رکشے والے نے جب ہم بچوں کو تکلیف میں دیکھا تو اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور ہمیں بھی، اور ہمیں ہمارے گھر کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی ہم لوگ اپنے گھر کی طرف گئے اور اس لڑکی کو اس کے گھر کے پاس اتارا تو اب اس کی حالت ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایسا کسی کو کچھ مت بتانا، شاید میرے پیرنٹس پریشان ہو جائیں۔ لیکن جیسے اگلے دن وہ دوبارہ اس راستے سے گزری تو اس کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ کوئی چیز اس کو مار رہی تھی، اور وہ اونچا اونچا چیخ رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ قبرستان کے اندر سے ڈھیر سارے لوگ باہر نکلے ہیں جو مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ شور مچاتی ہوئی وہاں سے اپنے گھر کی طرف بھاگی، اور ہم بھی اب اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو اس کی حالت بہت خراب تھی، اور اپنے گھر پہنچ کر اس نے گلی میں ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ اپنے والدین کا نام لے رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دیں گے۔ اس کے مطابق اس کے پیچھے 15 سے 20 لوگ سفید شلوار قمیض پہنے، ہاتھوں میں کچھ بڑے بڑے راڈ پکڑے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ اپنے گھر بھی پہنچ گئی، لیکن پھر بھی رو رہی تھی اونچا اونچا، اور اب یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمام میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ ہم نے اس کے گھر والوں کو ساری بات کی آگاہی دی، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو ہمیں یہ بات پہلے بتانا چاہیے تھی۔ پھر وہ اس کو کسی عامل کے پاس لے کر گئے۔ عامل نے بتایا کہ اس نے قبرستان کی جو قبریں تھیں وہاں پر بے حرمتی کی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے پاکیزہ جنات اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس عامل نے ان مخلوقات سے اس کا پیچھا چھڑوایا، معافی دلوائی، اور یہ کہا کہ آئندہ یہ کبھی بھی اس قبرستان کے پاس سے نہیں گزرے گی، اور نہ ہی کبھی ایسی بے رحمتی کرے گی۔ آپ اسے ایک دفعہ معاف کر دیں۔
جنات کے جو بڑے سرپنچ تھے، جو بڑے فیصلہ لینے والے تھے، انہوں نے ان عامل صاحب کی عزت کی اور یہ کہا کہ تم 5 ٹائم کے نماز پڑھنے والے انسان ہو، تہجد گزار ہو، درود پاک پڑھتے ہو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ ہم نے ایک دفعہ اس لڑکی کو معاف کر دیا ہے، لیکن آئندہ یہ اگر اس راستے سے بھی گزری تو دوبارہ کبھی گھر نہیں جائے گی بلکہ ادھر ہی دفن ہو جائے گی۔ تمام لوگ اس بات پر ایگری تھے اور ان سے معافی ملی اور پھر وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ سٹوری تھی ثنا کی۔ بہت شکریہ ثنا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ سٹوری اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ کبھی بھی قبرستان ہو، کچھ بھی ہو، ایسی جگہوں کا بہت احترام کریں، کیونکہ وہاں پر بھی جنات ہوتے ہیں۔ جنات نہ بھی ہوں تو اللہ کی طرف سے بھی پکڑ آتی ہے۔ تو والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ کبھی کسی سے حسد مت کریں۔ اللہ پاک جس کو جو دیتا ہے وہ اس کی قسمت کا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔